الرحمن الرحیم. عورت کو تفویض طلاق ایک شکل یہ بھی شریعت نے دی ہے کہ عورت اپنے آپ کو بھی طلاق دے سکتی ہے. جب مرد اسے یہ حق دے دے کہ تجھے اپنے اوپر طلاق دینے کا حق ہے، وہ جو لکھا ہوتا ہے نکاح فارم، اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے اور شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے. عموماً اس وقت تو مسلمان یہ استعمال کرتے تھے کہ عورت کو تفویض حد کا طلاق اس لیے دیا جاتا تھا کہ میدان میں چلے گئے، گرفتار ہو گئے، اب عورت بیچاری بیٹھی ہوئی ہے تو اسے تفویض طلاق کا حق ملتا تو وہ اپنے اوپر طلاق دے دیتی اور دوسرا نکاح کر لیا کرتی تھی، یا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میاں کہاں گرفتار ہوا ہے، کہاں ہوا ہے. یہ تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال ایک صورت تو یہ ہے کہ عورت والے بچی والے کہیں کہ آپ بچی کو حق دے دیں، ایسی دے دیا. دوسری صورت یہ کچھ شرائط کے ساتھ اسے یہ حق ملے کہ بھئی مرد اگر نفقہ نہ دے یا حق زوجیت صحیح طور پہ ادا نہ کر سکے تو اس عورت کو اپنے اوپر طلاق دینے کا حق حاصل ہے تو ٹھیک ہے. ورنہ آج اگر یوں آزادی کے ساتھ دینا شروع کر دیا تو پھر تو مسئلہ ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ عورت کی فطرت میں جذباتی پن تو ہے، وہ حالات سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے. اس لیے شریعت نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، عام طور پہ عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا ہے. اس میں پھر بھی کچھ تحمل ہے، اگرچہ مردوں میں وہ تحمل نہیں رہا لیکن پھر بھی عورت کے مقابلے میں تحمل ہے اس کے اندر. عورت بس تم چھوڑ دو یعنی ایک بات سنی مجھے تم چھوڑ دو، بس چھوڑ دو، ہاں؟ اس کے اندر تحمل کم ہے. اس لیے تحمل چونکہ مرد میں زیادہ ہے، اس کو حق کا طلاق ملا، اس کی اجازت سے اب اسے حق کا طلاق مل سکتا ہے. اگر مرد اجازت دے، شوہر اجازت دے کہ ہاں میں تجھے حق کے طلاق، ورنہ اصل حق تو شریعت نے مرد ہی کو دیا ہے، لیکن مرد اگر بہتر سمجھتا ہے اسے طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس کی چند شرائط بھی ہیں. ایک تو میں نے عرض کیا کہ کوئی اور بھی شرط مرد لگا سکتا ہے کہ ان بنیادوں پر تجھے طلاق کا حق حاصل ہے، اگر یہ میں پوری نہ کر سکا یا تمہارا یہ حق ادا نہ کر سکا تم اپنے اوپر طلاق دے سکتی ہو. اسی طرح یہ جب نکاح سے پہلے لکھوا لیا جاتا ہے تو پھر نکاح سے پہلے لکھوانے کا بھی ایک طریقہ ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں سے اگر نکاح کیا تو میں اس عورت کو، فلاں کی بیٹی فلاں کو طلاق کا حق تفویض کرتا ہوں، یعنی حق دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ نسبت کرنا اور یہ کہنا ضروری ہوتا ہے. اقرار نامہ لکھوانا جس میں طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہو اور بوقت ضرورت اس سے کام لینا شرعاً جائز ہے، اس اختیار دے دینے کو تفویض طلاق کہتے ہیں. عربوں میں تو یہ رواج اب بھی بہت ہے، عربوں میں تو رواج بہت ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں جو تینوں جائز ہیں، چاہے نکاح سے پیشتر لکھوا لیا جائے، چاہے عین عقد کے وقت زبان سے کہلوا لیا جائے، چاہے عقد نکاح کے بعد کہلوا لیا جائے یا لکھوا لیا جائے. 3 مختلف شکلیں ہیں. یہ ہے کہ بین نامہ نکاح سے پہلے لکھوا لیا جائے اور اس کے معتبر اور مفید ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس میں نکاح کی طرف نسبت موجود ہو. مثلا یہ لکھا جائے کہ اگر میں فلاں بنت فلاں کے ساتھ نکاح کروں پھر اقرار نامہ میں مندرجہ ذیل شرائط میں سے کسی شرط کے خلاف کروں تو فلاں مسمہ کو اختیار ہوگا کہ وہ اسی وقت یا پھر کسی وقت چاہے اپنے اوپر ایک طلاق بائن ڈال کر اس نکاح سے الگ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ نکاح کے موقع پہ نکاح سے پہلے اقرار نامہ پہ لکھوا لیا کہ اس کو طلاق کا حق حاصل ہے، تو یوں انداز میں لکھوانے کا انداز یہ ہے کہ اگر جو شرائط بھی لکھی ہیں کہ اگر ان شرائط کے میں خلاف کروں
تو پھر عورت کو یہ تو حق حاصل ہے، وہ کر سکتی. مسئلہ اگر اس میں نکاح کی طرف نسبت کو ذکر نہیں کیا گیا تو یہ اقرار نامہ محض بیکار ہوگا. اچھا، اب تک میں نے ایسا ایک ہی اقرار نامہ دیکھا ہے جس میں یہ شرط موجود تھی، اتنا عرصہ ہوا ایک ہی شرط. تو اس طریقے سے عورت کو یہ حق حاصل ہے. دوسری صورت یہ کہ عین ایجاب اور قبول ہی میں زبانی شرائط مذکور ہوں اور اس کے صحیح اور معتبر ہونے کی یہ شرط ہے کہ ایجاب عورت کی جانب سے ہو، یعنی پہلے سے خود عورت کا ولی یا وکیل عقد نکاح کے وقت یوں کہے کہ میں نے مسمى فلاں بنت مسمى کو تمہارے نکاح میں اس شرط پہ دے دیا کہ اگر تم نے یہ کام کیا یا وہ کام کیا، جتنی شرطیں لگانا مقصود ہوں سب کو ذکر کر دیا جائے تو اپنے معاملے کا اختیار مسمى موصوفہ کے ہاتھ میں ہوگا. اس وقت یا پھر کسی وقت چاہے تو اپنے اوپر ایک بائن طلاق دے کر اس نکاح سے الگ کر سکے گی. اس کے جواب میں مرد یوں کہے کہ میں نے قبول کیا اور چاہے یوں کہے کہ میں نے شرائط سمیت قبول کیا، اس پر عورت کو اختیار حاصل ہو جائے گا. اس صورت میں عورت کو اختیار حاصل ہو جائے گا. تو یہ شرط لگانا بھی شرعاً جائز ہے اور عورت کو یہ حق مل سکتا ہے. اللہ بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.